حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل دریا ہے، جب دریا بھی خط پڑتا ہے، نے بھی مثال تھی ہندوستان کی۔ یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے۔ گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات، موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں، کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے، گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، اسی لیے تو گاندھی جی کو RSS والے نہیں مانتے۔ ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو، ایک ابو بکر دوسرے عمر کا۔ کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں، فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا۔ گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہسٹری کے وہ شوقین بھی رہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی۔ ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا؟ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست محمد معروف انڈیا سے، ڈسٹرکٹ مراد آباد تحصیل ٹھاکردوار کا رہنے والا ہوں۔ ایک بار پھر میں مفتی سلمان رضوی صاحب کی ایک بہت ہی عظیم ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس کا ٹائٹل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جرنی ہے، انہوں نے جو خطاب ملا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کو خطاب دیا ہے حاکم کا، حکومت کرنے کا، اور اس میں جو ان کے اعمال ہیں، یعنی ان کے جو رول ہیں، ان کے جو اصول ہیں، وہ سارے کے سارے نقش قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں۔ اور چلتے ہیں آج پھر اس مفتی سلمان رضوی صاحب کی اس ویڈیو پر۔ جو اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہے میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں اس کا جو بہترین پارٹس ہے اس ویڈیو میں، وہ لاسٹ میں ہے، جس میں کہ حضرت عمر کس طرح سے ایمان لے کر آئے تھے۔ اس کو سننے کے لیے میں ایکسائٹیڈ ہوں، آپ بھی سنیے اس کی یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ بھی دیکھیے اور ہمارے دوارا اوروں کو بھی دکھائیے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، سپورٹ کیجیے۔ آپ کی سپورٹ سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ چلو شروع کرتے ہیں مفتی سلمان رضوی صاحب کی یہ ویڈیو، جس کا ٹائٹل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا۔ 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ۔ مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں، تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد پہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا،
ان کے ہاتھ جھٹک دیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے. میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے. رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو. اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی. میرے عزیزوں، اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی. 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی. ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے. جمادی الاخر کا مہینہ تھا. جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے. میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں. یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے، اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا. دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں. یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے. آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور دروازہ لگتا تھا. وہ ایک کمرہ تھا، دروازہ تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا، اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا، بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا. اے اللہ کے رسول، تمہارا رفیق، تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا. یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، اس بات کو شاید وہاں بھی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت. قبر والے سے کیسی اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ. صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں. ٹھیک ہے، سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے. صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں. وفات ہو گئی. غسل کے بعد، تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رفیق، آپ کا خلیل، آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو. اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا. قبر اطہر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں. صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو. دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے. حضور خود فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا. اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو، دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو. وہ قیامت کے دن ہے. اسی لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں. وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے. بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی. بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں. وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے. نظام سلطنت چل رہا ہے. اے لوگوں، تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں
किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अतहर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहाँ तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौकान बादी नबीयन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मर्तबा का मामला ऐसा है लोग अलग अलग मशवरे देते, हज़रत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफ़िक़ रअयिही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, ये हज़रत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं ये हज़रत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हज़रत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सदाकत है, जो हक़ानियत है, हज़रत उमर फारूक की जुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निज़ाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी हिंदुस्तान की। यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन एम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात। मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियात हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको 2 नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर दूसरे उमर का। कहा कि ये 2 नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियात का हवाला क्यों दिया? कुछ लोगों ने पूछा भी, कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है? वो ये 2 खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हज़रत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हज़रत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के? तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया
दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हजरत उमर कहते हैं मैं इस पुर असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा, दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे हज़रत उमर, एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हज़रत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हज़रत उमर मारूफ गए, उस खातून से पूछा, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हज़रत उमर ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन, वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी? इतनी दूर तू रहती है, मुल्क शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर उसको यहाँ तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतनी दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने। गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचाया। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हज़रत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रही सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते हैं। हज़रत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला है? कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखी हूँ बच्चों को बहलाने के लिए, कि इसी आस में सो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया, हर रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हज़रत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत ज़रूर करूंगी। हज़रत उमर हिचकियाँ लग गई, जोर से हिचकियाँ आ गई हज़रत उमर को। वो खातून कहने लगी मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है? हज़रत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया, उस खातून को कहा उमर इब्ने खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहता गया, वो पूरे साल तक हज़रत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है, मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हज़रत उमर का ये निज़ाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माल गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था, हज़रत उमर ने वो ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर ये कह करके वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फ़कीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हज़रत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहां फुकरा व मसाकिन थे। ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے. اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے, عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا. اس لیے کہ جرائم کے قوانین, بچوں کے قوانین, عورتوں کے قوانین, بوڑھوں کے قوانین, سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے. اور جانتے ہیں یہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم, ڈیولپ کرنے والا سسٹم, سٹی بنانے کا پلان سیدنا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے. سب سے پہلے بصرہ اور کوفہ آپ نے بنایا تھا, یعنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ سٹی بنائی گئی. روڈ بنانے کا سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق نے کیا ہے. تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی. بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے. مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے, بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے, یہ گورنر ہیں. حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی, ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا, قیمتی لباس پہنا. وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا. بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا. یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. بڑے بڑے صحابہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا, یہ تو سب کو معلوم ہے. حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں, کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی. ان کا یہ فخر تھا, جب جہالت میں تھے نا, اسلام نہیں لائے تھے, وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے, اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی. کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی, اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی. حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا. سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں, لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں, حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے, خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا. کہا معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے, سپاہی بن کر کے جائیں گے, سپہ سالار کوئی اور ہوگا. صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ توکل دیکھیں. امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے, میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد, کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی, اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں, فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ یقین دینا تھا, بس اس لیے میں نے معزول کیا ہے. اور یقین توکل ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا ہے. مصر کے گورنر, انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا. دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال, وہاں کے لوگ اپنی 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے, اس کی بلی چڑھاتے تھے, اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے. ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریا جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا. ہر سال ایسا ہوتا تھا. انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے, جو مسلمان تھے, صحابی تھے, ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے, اس سال بھی آپ اجازت دیں, جلوس نکالیں گے, ایک لڑکی کو ذبح کریں گے, اس کا خون ڈالیں گے. انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا, اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا. وہ خاموش رہے. دریائے نیل حقیقت میں سوکھ گئے, پانی نیچے چلا گیا, لڑکی کی بلی نہیں دی. تو یاد رکھنا شیطان اس طرح کی حرکتیں تمہیں کر کے دکھایا کرے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے. اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں, یہ کیسے حل نکالوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے, ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام. دریائے نیل دریا ہے, کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ دریا بھی بات چیت کرتا ہے. ہاں, رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی ہے, ہر چیز بات چیت کرتی. حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا, تم فکر مت کرو, تم اپنے کام پر باقی رہو, رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ قائم رہے. اور رہی بات دریا جو سوکھتا ہے, میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں. اس کو خط لکھا, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے نیل, یہ خط عمر ابن خطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے. میں کہتا ہوں اے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن خطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے, حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا. خط لے کر کے قاصد آیا, قاصد نے گورنر کو خط پکڑا ہے, گورنر کے نام پر تھا, وہ پہنچا, دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا. اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاہد ہیں, اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر 16 گز اوپر آ چکا تھا.
آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا. 14 صدیاں گزر گئی. میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں. مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں, بارش نہیں آتی. 5 سال, تقریباً 4 سال تک رہے, ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی. 5 سال تک بارش نہیں آتی. لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے. رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے, ہر شے پر قائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی. کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا دے گا, تمہاری مدد میں لگا دے گا. وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے, بحر متوسط, عرب سے یورپ میں جانا تھا. کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے. دریا سامنے, سمندر ہے, ادھر کے کنٹری میں جانا ہے, کشتیاں کسی کے پاس نہیں. جو جرنیل صحابی تھے, سپہ سالار, سبوں نے کہا کیا کریں, یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا, ہم واپس چلیں, دوسرا کوئی راستہ دیکھیں. اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. کہا سامنے سمندر ہے. کہا ہم رسول کے غلام ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. بھلا آج تک کوئی آندھی ہمارا راستہ روک سکی ہے, کوئی طوفان ہمارا منہ موڑ سکا ہے؟ اس صحابی نے ایسی تقریر کی اور صحابہ نے پوچھا کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں. سپہ سالار صحابی نے کہا اللہ کا نام لو, گھوڑے دوڑاؤ, سمندر میں چلتے چلو. وہ صحابہ کہتے ہیں سپہ سالار صحابی آگے بڑھتے رہے, سمندر میں گھوڑے دوڑتے رہے, یہاں تک کہ پورے سمندر کا سفر طے ہو گیا. کسی گھوڑے کی ٹاپ پر ایک بوند پانی تک نہ لگا. دشت تو دشت ہے, اقبال نے اسی کے لیے کہا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری شان ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزوں. اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں. غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے, اسلام قبول کر کے آیا ہے, حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان, حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے, خلیفہ تھے. طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا, لنگی سرک گئی. اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی, تھپڑ مارا کعبے کے سامنے. اس مسلمان کو بہت اس نے مارا, وہ زخمی ہو گئے. انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس. عادل, وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا. حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا, معلوم ہے نا, ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا. حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے, لیکن وہ مسلمان منافق تھا, دل میں بغض تھا. اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا, عمر کے پاس فیصلہ لیں گے, عمر کے پاس کریں گے. وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے. لیکن یہاں معاملہ بدل گیا, یہاں معاملہ بدل گیا. وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا, یہ یہودی ہے ہمارے دشمن, زمین میرے حوالے کر دی جائے. حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے. اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو, یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا. کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا. پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا ہے, کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کرے. اللہ اللہ, کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر اندر گئے, تلوار لائے, اس کی گردن اڑا دی. کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے. یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی, مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا. کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا, لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں. اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی, آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی, اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم, وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتا. حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا. اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے. غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا. وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا, مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے. دونوں کا فیصلہ آیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین, کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا, آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں. حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے, بادشاہ نہیں, تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے. دونوں کو کھڑا کیا, معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی, اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے.
ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگا دے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا۔ ایسی کچھ باتیں بولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا، عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے یہاں پر، بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے۔ میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہو۔ میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا۔ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا، ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو۔ آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے، کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے۔ لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو، اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ یہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ 2000 سال پرانا نظام منو اسمرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں۔ اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے، جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے۔ ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ آپ شگن سمجھتے تھے۔ اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا۔ لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے۔ اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے، اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے، تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا، ٹھہرنے کی، امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے۔ میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے۔
आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं कास्टिज्म के पर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहां पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी। एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की मां थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार खेल रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद, किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना था, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है। दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वो औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे देते। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया। काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था। खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो? मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दो। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई, नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा। अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था, यादल के तकाजे थे। वो उमर इब्न खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाकयात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ए मेरे अजीज भाइयों, अपने घर में भी अदल करना सीखो। जहां तुम्हें अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया अदल के साथ पेश आओ। अपने मजदूरों के साथ अदल करो, अपनी बीवियों के साथ अदल करो, अपने बच्चों के साथ अदल करो। याद रखो क़यामत के दिन तुमसे सब चीज़ों का सवाल होगा। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों में से अगर किसी के साथ ऊंच नीच किया तो सारे तुम्हारे अमाल इकारत हो जाएंगे, गैरत हो जाएंगे। एक बच्चे के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते, सारे के साथ बराबर का सलूक करो। अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो फरमाया गया अदल का तकाजा पूरा करो। माँ बाप अगर दोनों हैं तो दोनों के साथ अदल का तकाजा पूरा करो। ये नहीं कि माँ की तरफ झुकाव हो गया, बाप को गालियां देता है, या बाप की तरफ हो गया माँ को कोसता है। ना, सबके साथ अदल इस्लाम सिखाता है। तुम अगर किसी कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, मजदूरों के साथ अदल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इससे भी तुम्हारा सवाल होगा। अदल इस्लाम सिखाता है। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक से हमें मिले हैं। मेरे अजीजों, मुझे वक्त ताखीर से यहाँ तक पहुँच चुका है और मैं समेटूंगा तो मैं समझता हूँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और मैं कतान ये नहीं चाहता कि उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ जहाँ एक ज़ुन्नूरैन है तो दूसरा हैदर कर्रार है, जिनकी ज़ात 2 जुमलों में कंप्लीट नहीं हो सकती, 2 बातों में मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ी सी कुर्बानी के साथ कल की एक और रात हम इंशाअल्लाह इन खुलफा की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि मेरा मामूल तो ये था, कल का दिन मैंने पूरे अहले बैत के लिए वक्त करना था, लेकिन खुलफा राशिदीन की बात के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत अतहार की भी ज़िंदगी हम जिक्र करेंगे। इन 2 हस्तियों की मैंने मुख्तसर झलकियाँ आपके सामने रखी। खुलासा कलाम, ज़िंदगी में 2 बातें आज लेकर के जाओ, एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये ज़िंदगी
زندگی میں آ گئیں تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر تین چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں، یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علمبردار ہوں، بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے، صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی، میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زماں میں حکومت ہے، مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی مصر میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی عراق میں آواز اٹھا سکے، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ بیک وقت اس زمانے کی 7 کنٹریوں کو تنہا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے تھے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی ساریہ ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاون سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے، جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے منبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر نے کیا مزاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا، انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، آج 25 لاکھ کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر میں تنہا سنبھالتا ہوں۔ جانتے ہو اے صحابہ، اے تابعین، اے مومنین، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا، اب رسول کا غلام ہوں، جب سے میری نسبت رسول اللہ سے ہے ہر چیز اللہ نے میرے زیر نگیں کی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں۔ صحابہ کا جو عقیدہ تھا اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو۔ آج میں بھی ببنگ دہل یہ کہتا ہوں میرا نام کیا ہے، میری ذات کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے؟ آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے، رسول کریم صلی تقریر میں جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے تقریر کی ہے اس میں ہم نے عدل والا بھی قصہ سنا، یعنی کہ عدالت والا بھی قصہ سنا، کس طرح سے انصاف ہوتا تھا اور جو نظام چلتا تھا، جو
इंसाफ होता था वो भी हमने सुना, और बादशाहत वाला भी हमने किस्सा सुना। और काश ऐसा भी निज़ाम होता, पार्लियामेंट ऐसी होती जहाँ इंसाफ होता, अदालत ऐसी थी जहाँ इंसाफ होता, तो किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दो तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव की तरफ से अटैच होगा तो बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ अटैच होगा तो आपका दिल दिमाग सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आज के दौर में किसी को तकलीफ होती है, जैसे मिडिल क्लास का हुआ है, लोअर क्लास का हुआ, जब पुलिस स्टेशन या कहीं भी जाता है हिसाब मांगने के लिए, पुलिस में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। You have too much a lot money, so is give you the for the judgment. You don't have the enough money, leave it, don't care. मैं हर पुलिस वाले को अटैचमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह में है, सारे एक से नहीं है, ज़्यादातर इस तरह में इन्वॉल्व हैं। जो उनको पैसा चाहिए तो वो लोग आगे काम करते हैं, वरना कचरे की माफ़ी एक तरफ डाल देते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अपनी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आगे शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।